بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ کا حکم آ گیا بس تم لوگ جلدی نہ مچاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، اور ان باتوں سے بھی پاک ہے جو یہ مشرکین شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اور ان بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا معبود ہے، لہذا اسی سے ڈرو۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر اس کا آرڈر جو ہے وہ 16 نمبر پہ ہے، اور ہم جو آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر پیش کر رہے ہیں وہ پیچھے سے ہماری ترتیب ہے۔ اور کل الحمدللہ جو گزشتہ کل ہے الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل جو سورہ نمبر 17 ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے کمپلیٹ ہوا، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور اب آج سے سورۃ النحل جو قرآن کریم کے اندر اس کا جو آرڈر ہے وہ 16 نمبر کی ہے، 16 نمبر کی سورت ہے یہ، اب آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل سے 2 آیات تلاوت کی گئی، یعنی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل بھی جو ہے یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کا جو نزول ہے وہ مکی دور کے بالکل آخری زمانے میں، یعنی اسی سورت کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سامعین کرام، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سورت کی شروعات فرمائی ہے وہ دراصل اس طرح سے ہے کہ مشرکین مکہ برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا کرتے تھے کہ آپ برابر کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جو نافرمان ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ آپ بھی کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر بھی آپ جو آیات تلاوت کرتے ہیں، جو باتیں بیان کرتے ہیں، اس میں برابر یہ بات ہوتی ہے کہ مشرکین کے اوپر، نافرمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہاں ہے وہ عذاب، اور اس طرح سے برابر چڑھاتے تھے، ان کا یہ تکیہ کلام بن گیا تھا، اور اس طرح سے وہ 2 باتوں کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا جو مذہب ہے، یعنی ہم جو یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا جو مذہب ہے مشرکانہ مذہب، یہ بالکل سچا مذہب ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 2 باتوں کے جواب سے اس سورت کی شروعات فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب تم کو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ کا عذاب بالکل قریب ہو چکا ہے، اب تم کو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب کب آیا، جبکہ اسی زمانے میں مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے وارننگ دے دیا کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے یا بالکل قریب ہو چکا ہے، تو وہ عذاب کب آیا؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ رسول جب تک کسی قوم کے اندر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ جب تک آپ ان لوگوں کے اندر رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب جب کسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے تو اس کی 2 صورت ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ نبی کو اور اس کے ماننے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اور پھر اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قہر نازل کرتا ہے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا تو لوط علیہ السلام کو اور تمام ماننے والوں کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، راتوں رات نکل جائیے، اور پھر جب وہ لوگ نکل گئے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے رسول کے ساتھ، اسی قوم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پٹواتا ہے، اور اس بات کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 52 میں بتلا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين،
وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 52 میں کہ تم ہمارے لیے دو طرح سے جو ہے انتظار کر سکتے ہو، اور وہ جو دو انتظار تم کرو گے وہ دونوں ہمارے لیے بہتر ہوگا. یعنی مسلمان جو تھے وہ شاہ روم کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو منافق جو تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ اتنے بڑے بادشاہ سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، اب وہاں پر ان کی خیر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کو کہیے کہ تم میرے لیے جو دو انتظار کر سکتے ہو دو طریقے کا، اس میں دونوں میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اگر شاہ روم سے ہم لوگ ہار گئے اور ہم لوگ شہید ہو گئے تو بھی ہمارے لیے خیر ہے، اور اگر شاہ روم کو ہم لوگوں نے ہرا دیا تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن ہم بھی تمہارے لیے دو طرح کا انتظار کرتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تم کو عذاب دے اور خود اپنے ہاتھوں سے سزا دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے ذریعے سے تم کو سزا دلوائے اور ہم لوگ تم کو سزا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دونوں طریقہ بیان کر دیا کہ کسی قوم کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے نبی کو اور اس کے ماننے والے کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے اور اللہ خود اپنا قہر نازل کرتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے ذریعے سے اس قوم کو پٹواتا ہے. تو آپ نے دیکھا جب مسلمانوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مسلمانوں کو چین سے سانس لینے کا جو ہے موقع نصیب آیا اور مشرکین کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا. جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو وہ ہجرت اس بات کا سبب بن گیا کہ غزوہ بدر قائم ہوا اور 313 مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 کفار کے لشکر کو پٹوایا. اور جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تو اس ہجرت کے 8 سال کے بعد بتدریج دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عرب سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا اور تمام عرب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے پرچم کو سربلند کر دیا. تو ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب تھا وہ ہجرت سے شروع ہوا اور فتح مکہ پر جا کر ختم ہوا اور مشرکین مکہ کا نام و نشان مٹ گیا. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے یہاں پر کہ اتا امر اللہ میں جو ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکا ہے اور اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. بہرحال جو بھی اس کا مطلب ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نزدیک آ چکا ہے، لہٰذا تم جلدی نہ مچاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے مشرکانہ تمام باتوں سے بالکل پاک ہے اور بلند ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات فرشتوں کو اپنے حکم سے نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اور ان بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا اے میرے بندو تم مجھ سے ہی ڈرو. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات کا جواب دیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتلا دیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح. روح جو ہے، اس سے پہلے میں نے مجملاً بتایا تھا کہ روح جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے وہ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. پہلا یہ کہ روح سے مراد وہ لطیف اور باریک چیز جو جاندار کے جسم میں ہوتا ہے، اور جب تک وہ جسم میں ہوتا ہے جاندار کا جو جسم کا جو حصہ ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے، زندگی رہتی ہے، اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے. روح کے حقیقت کے بارے میں انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے روح کے معانی کو بھی انسان مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا. اور روح کا جو دوسرا مطلب ہوتا ہے وہ فرشتہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مریم میں کہا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے مریم کی طرف روح کو بھیجا، یعنی فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ جب آیا تو بالکل تندرست انسان کی شکل کو اختیار کر لیا اس نے. یہاں پر روح سے مراد جو ہے، جو روح جو قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے فرشتے کے معنی میں، اس سے مراد عام فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جبرائیل امین بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر قرآن کریم میں یا اللہ کے رسول کے فرمان میں کہیں پر روح القدس یا روح الامین آئے تو اس سے مراد صرف اور صرف جبرائیل امین علیہ السلام ہوں گے. یہ روح کا دوسرا معنی. اور روح کا تیسرا معنی جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو فرشتے لے کر کے آتے ہیں، جو فرشتے لے کر کے آتے ہیں، اور روح کے ساتھ اگر من الامر یا من امر رہے تو اس کا مطلب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی وحی ہوگی. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمایا، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، یعنی اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. اور یہاں پر روح سے مراد اللہ کا حکم اور اللہ کا وحی، اللہ کی وحی اس واسطے سے ہے کہ جس طرح سے انسانی جسم کی سلامتی کے لیے انسانی جسم کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک انسانی جسم میں روح ہے انسان کا جسم سلامت ہے، اسی طرح سے صالح معاشرے کے لیے، بہترین معاشرے کے لیے، پاکیزہ معاشرے کے لیے اللہ کی وحی کا ہونا بھی ضروری ہے. جب اللہ کی وحی، اللہ کا حکم، اللہ کا اصول، اللہ کا قانون کسی بھی معاشرے کے اندر ہوگا، وہ معاشرہ صالح معاشرہ ہوگا، پاکیزہ معاشرہ ہوگا، صحت مند معاشرہ ہوگا. بالکل اسی طرح سے جس جسم کے اندر روح ہو وہ جسم چلتا پھرتا اور جاگتا بالکل جاندار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یہاں پر الملائکہ جو ہے، الملائکہ، یہ الملائکہ عربی زبان میں جمع کا صیغہ ہے، یعنی ملک جمع ملائکہ. ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو، اور ملائکہ کہتے ہیں بہت سارے فرشتے کو، لیکن یہاں پر فرشتوں سے مراد صرف ایک ہی فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کا حکم لے کر کے، اللہ کا پیغام لے کر کے بندوں پر نازل ہونے والے فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جو سردار ہوتا ہے، جو رئیس ہوتا ہے، اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے سردار. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے اکیلے کو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کہا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے جبرائیل امین کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں، اور بندوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا اے لوگو تم صرف مجھ سے ہی ڈرو. مطلب یہاں پر اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بھی دو اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے، ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، بلکہ ان کی نبوت جو ہے وہ جھوٹی ہے. اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جبرائیل امین کو نازل کرتا ہے، لہذا وہ سچے پیغمبر ہیں. اور دوسرا جواب جو ہے ان لوگوں کا جو اعتراض ہے وہ یہ، جو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول ہی بنانا تھا، نبی ہی بنانا تھا، تو مکہ کے ایک یتیم غریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نبی بنایا؟ مکہ اور طائف کے اندر تو اتنے بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ موجود ہیں جن کے پاس مال و دولت کا انبار ہے، جو معاشرے کے اندر بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. اگر اللہ کو رسول بنانا تھا ان میں سے کسی ایک کو رسول بنا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا فضل اللہ جس پر چاہے نازل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے. رسول بنانے کی صفات، رسول بنانے کی خصوصیت، اور انسان کے اندر جو لیاقت اور صلاحیت ہوتی ہے رسول بننے کی کس کے اندر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ تمام معاملات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، تمام چیزوں کے اوپر اللہ کا ہی اختیار ہے. لہٰذا اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی کے حکموں کی فرما برداری کرو. محترم سامعین کرام، اس سورت کے اندر باتیں اور نصیحتیں آگے اور بھی بہت سی ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ اس سورت کا نام سورۃ النحل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ النحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پوری سورت کے اندر شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے ذریعے سے بھی انسانوں کو نصیحت کی ہے، لہٰذا اسی لفظ کے نام پہ اس سورت کا نام النحل رکھ دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کریم کے اوپر تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحت نازل فرمائی ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.